آج یہ میرا دوسرا لیکچر ہے جس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم زندگی میں کس کیریئر پہ جائیں۔ یہ میرا دوسرا لیکچر ہے، تو اس سے پہلے آپ میرا پہلا لیکچر بھی سن لیجیے جو میرے ٹائم لائن پہ ہے، اس کا لنک میں دے دوں گا۔ اب میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں۔ راز کی بات یہ ہے کہ خوشی زندگی میں ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں۔ وہ ہم خوش تب رہ سکتے ہیں جب ہم وہ کام کریں جو ہمیں پسند ہو۔ مثلا زندگی گزارنے کے لیے ہم وہ کام کریں جو ہمیں پسند بھی ہو، کیونکہ بہت سے لوگ کام تو کرتے ہیں پیسے کے لیے، تنخواہ کے لیے، اپنی روزی کے لیے، لیکن وہ کام ان کو پسند نہیں ہوتا۔ تو یہ زندگی میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ جب آپ ایسے کام کریں جو آپ کو پسند نہیں ہے لیکن آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ اب غلامی یہ نہیں ہے کہ بھئی آدمی کسی کا کوئی مالک ہو اور وہ اس کو غلام رکھے۔ غلامی یہ بھی ہے کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کو پسند نہیں ہو۔ تو ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میرا کون سی چیز مجھے پسند ہے، کون سی چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ جب آپ اسکول میں ہوتے ہیں، آپ 10ویں کلاس تک جاتے ہیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کہاں سے انسپائر ہوتے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے، آپ گھنٹوں وہ کام کریں اور آپ تھکتے نہیں ہیں۔ آپ ہر وقت جو ہے نا اس کام میں مگن رہتے ہیں۔ اگر آپ 15 گھنٹے بھی کام کریں تو آپ کو ایک سیکنڈ بھی جو ہے نا آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کام ہے یہ آپ کے مزاج کے مطابق ہے۔ تو خوشی زندگی میں ہیپینس جو ہے یا خوشی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں، اس کام سے آپ پیسہ بنائیں جو آپ کو پسند بھی ہو۔ اگر آپ کو پسند نہیں ہے اور آپ وہ کام کر رہے ہیں تو آپ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس وجہ سے بہت سی زبانوں میں، مثلا اردو میں جاب کو نوکری کہتے ہیں کہ میں نوکر بن گیا۔ تو اب نوکری جو ہے وہ کون نوکر بننا چاہتا ہے؟ ہر بندہ جو ہے نا وہ مالک بننا چاہتا ہے، لیکن وہ مجبوری کی وجہ سے کسی اور کا نوکر بن جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی ذات کے لیے اس کی توہین ہے کہ وہ نوکر بن جائے، وہ مالک کیوں نہ بنے۔ تو اب اس میں ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی ہے بہت مختصر۔ اس زندگی میں ہم جو ہے نا، مطلب اگر آپ کے 70 80 90 سال ہو جائے تو پھر بھی بہت کم ہے، کیونکہ آپ کا 20 25 سال جو ویسے ہوا میں گزر جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے۔ آہستہ آہستہ 30 کے بعد آپ میں جو ہے نا تھوڑی سی وہ آ جاتی ہے کہ بھئی زندگی کو میں سیریس کیسے لے لوں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس زندگی میں ہم مختلف قسم کے تجربات نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا میں یہ کروں گا 5 سال، تو اگر مجھے پسند نہیں آیا تو پھر میں وہ کام کروں گا۔ تو کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے یہ دنیا میں ایک بہت بڑا پیشہ ہے۔ ہر لوگ وہ کیریئر کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی میں کون سے کیریئر کی طرف جاؤں، تو پھر وہ اس کا نفسیاتی تجزیہ کرتے ہیں اس بندے کا کہ کون سی چیز آپ کو پسند ہے۔ اب مثلا میں ہوں، تو اگر مجھے کوئی میتھمیٹکس کا لیکچرر بنائے اور مجھے کہے کہ آپ کو ہم جو ہے نا 10 لاکھ روپے دیں گے مہینے کا، تو میں نہیں کر سکتا، میں میتھمیٹکس کے لیے نہیں بنا ہوں۔ تو وہ پیسہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، ضروری ہے کہ آپ کس کام کے لیے بنے ہیں۔ آپ میں جو ودیت ہے، آپ میں جو آپ کا اندر کا جو انسان ہے، وہ کس چیز پہ زیادہ خوش ہوتا ہے، اور جب آپ خوش ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ کام آپ کر بھی سکتے ہیں۔ مطلب جو کام آپ کو خوشی دیتا ہے تو وہ کام پھر آپ کر بھی سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کی جو کارکردگی ہوگی وہ زیادہ مطمئن ہوگی، بجائے اس کے کہ وہ کام آپ کریں جس میں آپ کو خوشی نہیں ملتی، تو پھر آپ کی کارکردگی بھی متاثر ہوگی۔ جب آپ کی کارکردگی متاثر ہوگی تو پھر آپ کا جو باس ہے یا آپ کا جو بھی مالک ہے وہ بھی آپ سے ناراض ہوگا۔ پھر آپ معاشرے میں جو ہے وہ صحیح طریقے سے کنٹریبیوٹ نہیں کر سکیں گے، آپ جو ہے نا ایک اچھے معاشرے کو آپ نہیں بنا سکیں گے۔ تو پھر آپ کا جو کردار ہے اس مختصر سی زندگی میں وہ بڑا محدود ہو جائے گا۔ تو میرا آپ کو ٹپس یہ ہے کہ جب آپ اسکول میں ہوتے ہیں یا کالج میں ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کون سی چیز آپ کو خوشی دیتی ہے اور آپ کن لوگوں سے انسپائر ہوتے ہیں، کس قسم کے لوگ آپ کو اچھے لگتے ہیں۔ مثلا آپ کو ایکٹر اچھا لگتا ہے جو فلموں میں ایکٹر ہوتے ہیں، آپ کو کوئی آرٹسٹ اچھا لگتا ہے، آپ کو ڈانس کرنا اچھا لگتا ہے، آپ کو میوزک اچھا لگتا ہے، یا آپ کو جو ہے نا سائنس اچھا لگتا ہے، آپ لیبارٹری میں جانا چاہتے ہیں، آپ لیبارٹری میں جو ہے نا جب کیمسٹری کی لیبارٹری میں آپ ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے۔ آپ گیس بناتے ہیں، آپ مختلف قسم کی مرکبات بناتے ہیں، آپ مختلف قسم کے عناصر پہ جو ہے نا سوچتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے، آپ کائنات پہ سوچتے ہیں کہ کائنات کیسے بنا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، بگ بینگ تھیوری کیا ہے۔
مطلب آپ اس طرح کی کاسمالوجی ہے، اسٹرانومی ہے، آپ اس طرح کی چیزوں میں اگر آپ کا شوق ہے تو پھر آپ دنیا میں بہت آگے چلے جائیں گے۔ اب میرا جو ذاتی مشن ہے زندگی کا، تو اس سے ہم نے 250 بیوروکریٹس جو ہے نا 2019 سے حکومت پاکستان کو دینے ہیں۔ تو جو لوگ بیوروکریٹس بنیں گے 250 بن سکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، مرکزی حکومت میں، اس سے زیادہ بن نہیں سکتے۔ تو باقی لوگ کیا کریں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ تو ایک اور پروجیکٹ ہم شروع کر رہے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ 200 فلسفی ہم نے بنانے ہیں۔ اب فلسفہ جو ہے وہ آپ کو بظاہر بڑا خشک مضمون نظر آتا ہے، لیکن فلسفے کے اندر آپ کو حکمت اور آپ کو ایسا، آپ کی جو ذہن ہے وہ اس کی ایسے نشو نما ہوتے ہیں کہ بھئی آپ ایک جس کو کریٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں، آپ کا جو تنقیدی جائزہ ہے، آپ کا جو ذہن ہے وہ پھر صاف سوچنا شروع کر لیتا ہے۔ آپ کنفیوز نہیں ہوتے، آپ کے ذہن میں الجھن نہیں ہوتا۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ فلسفے بڑا الجھا ہوا بندہ ہوتا ہے، لیکن وہ فلسفے کا غلط استعمال ہے۔ اسی طرح پھر ہم سائنس کی طرف جائیں گے کہ بھئی سائنٹسٹ جو ہے نا ہم اپنے معاشرے کو دے دیں کہ جو لوگ سائنس کو پسند کرتے ہیں وہاں جائے۔ آرٹسٹ ہے، فن ہے، لٹریچر ہے، ادب ہے، وہ لکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب ایسی مطلب انٹرنیٹ کی وجہ سے اتنا بڑا انقلاب آیا ہے کہ آپ آن لائن بھی کافی پیسے کما سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اچھی لکھاری ہے، آپ لکھ سکتے ہیں، آپ کا جو لکھنے کا وہ ہے اندر سے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ میری صلاحیت ہے، جب میں لکھتا ہوں تو میں بہت بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں، اور لوگ بھی جب میری لکھی ہوئی چیز پڑھتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے نا بڑا مجھے اس کا مل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا لکھتے ہیں، آپ کو اس کی پذیرائی مل جاتی ہے۔ تو جب اس طرح کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھا لکھتے ہیں تو آپ اچھا مصنف بن سکتے ہیں، آتھر بن سکتے ہیں، آپ کتاب لکھ سکتے ہیں۔ اب کینیڈا میں ہماری پاکستانی اوریجن کی ایک چھوٹی سی بچی ہے 11ویں کلاس میں، اس نے ایک زبردست قسم کی کتاب لکھی اور پوری کینیڈا میں اور ابھی پوری دنیا میں وہ کتاب جو ہے نا مشہور ہو رہی ہے، بیسٹ سیلر بنتی جا رہی ہے۔ تو آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو ہے نا وہ کہانیاں لکھ سکتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ کام کریں جس میں پیسہ زیادہ ہو، آپ وہ کام کریں جس میں آپ کو خوشی ملے۔ اب خوشی جو ہے وہ کامیابی، خوشی کا صرف 10% حصہ ہے۔ آپ کامیابی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس پیسہ آئے گا، ہم اچھا جاب کریں گے، پھر ہمارا کیریئر بنے گا تو ہمارے پاس میں خوش ہو جاؤں گا۔ نہیں، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ خوشی جو ہے اس میں کامیابی صرف 10% ہے، باقی جو 90% ہے وہ اس میں آپ کا صحت، اس میں آپ کا ماحول، اس میں آپ کا سوچ کہ آپ کس طرح کا سوچ رکھتے ہیں، اس میں آپ کا جو ہے نا وہ فلیکسیبلٹی کہ آپ کتنے جو ہے نا آپ ریجڈ ہے، آپ سخت ہے، کتنے آپ نرم ہے زندگی میں۔ 10% تو یہ ہے۔ آپ چیزوں میں کتنا انوالو ہو جاتے ہیں، آپ چیزوں میں کتنا جو ہے نا اپنے آپ کو اندر ڈال لیتے ہیں، 10% یہ ہے۔ تو یہ خوشی جو ہے اس کا ایک فارمولہ ہے، وی پرامس۔ تو وہ بار بار میں نے اس پہ بات کی ہے کہ بھئی خوشی جو ہے وہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی صرف 10% ہے خوشی کا۔ تو کیریئر کونسلنگ میں آپ اپنے آپ کو دیکھیں، سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں انٹروسپیکشن۔ انٹروسپیکشن یہ ہے کہ اب اپنا تجزیہ کریں، اب اپنے گریبان میں جھانکیں کہ بھائی مجھے کون سا ایسا کام ہے جو دوسرے لوگوں کو دیکھ کے، میں ایک ڈاکٹر دیکھتا ہوں تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، میں ایک انجینئر بننا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ مختلف قسم کے آپ کا جو ذہن ہے وہ مختلف، اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں۔ آپ جو ڈاکٹری ہے، جو انجینئری ہے، یا مطلب آپ کا جو کریٹیویٹی ہے، جو آپ کی تخلیقی صلاحیتیں ہے، وہ آپ مختلف کام ہے دنیا میں، ورنہ پھر پوری دنیا میں سارے لوگ ڈاکٹر ہوتے، سارے لوگ جو ہے نا وہ انجینئر ہوتے، سارے لوگ بیوروکریٹ ہوتے۔ اس طرح تو نہیں ہے۔ یہ زندگی کا چلنا، قدرت کا نظام ایسے بنا ہوا ہے کہ ہر بندہ مختلف قسم کے کاموں کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اب وہ بندہ اگر وہ کام اس کو پتہ چل جائے کہ یہ کام ہے جس کے لیے میں پیدا ہوا ہوں، تو پھر اس کے 70-80 سال زندگی پھر وہ آئنسٹائن بن جاتا ہے۔ اب اگر آئنسٹائن جو ہے وہ ایک سائنٹسٹ تھا، وہ سائنسدان تھا، اگر وہ خدا نخواستہ یا مطلب ایسے طریقے سے وہ ڈاکٹر بن جاتا یا وہ کہیں اور چلا جاتا، انجینئر بن جاتا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا مشہور ہو جاتا؟ نہیں۔ اس کی مشہوری کا جو سب سے پہلا راز یہ ہے کہ اس کو اس زندگی میں وہ کام کرنے لگا جس میں وہ کبھی تھکتا نہیں تھا، جس میں اس کو مزہ آتا تھا، اس وجہ سے پوری دنیا میں وہ مشہور ہو گیا۔ اسی طرح اگر آپ کوئی مشہور ڈاکٹر لے لے، اگر وہ انجینئر بن جاتا تو وہ عام سے انجینئر ہوتا، بس تنخواہ لے لیتا، کسی کا نوکر ہوتا، اپنے فیملی کو پالتا، پھر ایک دن مر جاتا، کوئی اس کو نام ہی نہیں لیتا۔ تو یہ بھی ہے کہ کامیابی کے لیے جو ایک عنصر ہے وہ ہے لیگیسی۔ لیگیسی یہ ہے کہ آپ مشہور ہو جائے، اور جب آپ اس دنیا سے چلے جائے، آپ کا انتقال ہو جائے، پھر بھی آپ کا نام اگر رہتا ہے اس دنیا میں تو آپ کامیاب ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے کہ آپ اس دنیا میں رہے، آپ نے جو ہے نا کھانا کھایا، آپ نے کھانا کھلایا،
اور پھر ایک دن آپ مر گئے، پھر آپ کی صرف جو آپ کا خاندان ہے 10 15 20 30 لوگ وہ آپ کو 1 2 سال یاد کرتے ہیں، پھر آپ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کچھ چھوڑ جاتے ہیں اس دنیا میں، آپ کے جانے کے بعد بھی اب ایسے لوگ ہیں، افلاطون ہے اور ارسطو ہے، 2500 تقریباً 3000 لوگ سال ہو گئے ان لوگوں کو، ابھی بھی آپ بہت سی ڈگریز جو ہے ان کے نام کے بغیر آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ کو وہ پتہ نہیں ہو کہ وہ لوگ کون ہے۔ ابھی بھی ان کے خیالات جو ہے وہ چلتے ہیں، ابھی بھی جو ہے نا لوگ اس کے بغیر جو ہے نا علم حاصل نہیں کر سکتے، حکمت کے دروازے آپ پہ نہیں کھول سکتے جب تک آپ ارسطو، افلاطون اور سقراط کو نہ پڑھیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایسے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ اب وہ کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ان کا جو کام تھا اور ان کا جو رزق کا وسیلہ تھا وہ ایک تھا۔ یہ ایک راز کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب وہ کام کرتے ہیں جو آپ کو پسند بھی ہو، اس سے آپ کو پیسے بھی ملتے ہو، اور وہی کام آپ ساری زندگی کر لیتے ہیں، تو آپ دنیا میں بہت زیادہ مشہور بھی ہو جائیں گے، اور مرنے کے بعد بھی آپ کی وجہ سے انسانیت کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو کیریئر کونسلنگ یہ ہے کہ آپ بھیڑ کی چال مت جائے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ باقی دنیا کیا کر رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کون سی چیز خوشی دیتی ہے، آپ اپنا دیکھیں، اور اس کے بعد کسی سے مشورہ کریں، خاندان سے مشورہ کریں، مجھ سے مشورہ کرے، کسی اور سے مشورہ کرے کہ بھائی مجھے تو اس چیز میں بڑا وہ ہے، میں ایک میوزیشین بننا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے خاندان میں، ہماری سوسائٹی میں جو ہے نا یہ اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی، تو میں کیا کروں؟ تو اس کا پھر یہی طریقہ ہے کہ آپ نے تھوڑی سی قربانی دینی ہوتی ہے، اور ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ پھر لوگ آپ کو مان لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کی بایوگرافیز پڑھیں، بایوگرافی پڑھنا بہت اچھا مشغلہ ہے۔ تو ہمیشہ لوگوں کو بڑے بڑے رکاوٹیں ہوتی ہے، لیکن وہ ان رکاوٹیں جو ہے نا ان کو قابو میں نہیں لاتے، اور ایک ایسا دن آ جاتا ہے کہ لوگوں کو پھر ماننا پڑتا ہے۔ تو اس دن کا آپ انتظار کریں کہ پھر پورا معاشرہ، پھر پوری دنیا، پورا کائنات جو ہے پھر آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن آپ نے اپنے مستقل مزاجی سے اپنے آپ کو منوانا ہے۔ اگر آپ خود ڈر جاتے ہیں، خود گر جاتے ہیں، تو پھر کوئی اور آپ کو سہارا کیسے دے گا؟ اس کا کوئی پھر منطق ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔